رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام فالعامری مل امام الا الحاکم بالکتاب والقائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسہ علی ذالک للہ۔ شب شہادت سفیر حسین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں اس عظیم شہادت کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت جب کہ آپ کے پاس کوفے سے مسلسل خط پہ خط آ رہے تھے، اور ان خطوط میں تقریباً یہی ابھی ہم جو سرکار سید الشہداء کا جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور پیش کریں گے، کہ جس میں سرکار سید الشہداء نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوفے والوں کا سوال یہ تھا، ان کے خط میں جو چیز کامن تھی تقریباً وہ یہ تھی کہ ہم بغیر امام کے ہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ تشریف لائیں، شاید خداوند عالم آپ کے وسیلے سے ہماری ہدایت کریں۔ اس عنوان سے بظاہر اس مقصد کے تحت کثیر تعداد میں خط لکھے گئے، اور یہ خط کوفے سے مثلا ایسا ہوتا تھا کہ افراد جمع ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی خط لکھ کے خود لے کے جاتا تھا، افراد جمع ہوتے تھے، بہت سارے لوگ خط لکھتے تھے، پھر کچھ لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے تھے، وہ سب لوگوں کے خطوط کو جمع کر کے اور بعض اوقات بوریوں میں، بڑے بڑے تھیلوں میں یا تھیلیوں میں وہ خط بھر کے لے کے جاتے تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ مولا یہ کوفے والوں کے خطوط ہیں جو آپ کے نام ہیں، یہ ان کا تقاضا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفے تشریف لائیں تاکہ آپ ہماری ہدایت کر سکیں۔ جب اس کثیر تعداد میں کوفے والوں کی طرف سے یہ خطوط امام کی خدمت میں آئے تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ چچا زاد بھائی یا چچیرے بھائی، یہ جو رشتے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ رشتہ تھا اس لیے رشتے کا ذکر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم بن عقیل کو رشتے کی بنیاد پہ بھیجا ہے، بلکہ اس مشن کے لیے، اس موقعیت کے لیے، اس کام کے لیے سرکار سید الشہداء کی نگاہ میں جناب مسلم بہترین فرد تھے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو انجام دے سکیں۔ آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کوفے والوں کے نام پہ ایک خط لکھا اور کچھ باتیں جناب مسلم سے کہیں، اور اس خط کے ہمراہ جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا۔
جناب مسلم کوفے تشریف لائے، مومنین کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خط کے مضمون کو پڑھ کے سنایا، اور مومنین نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کی، اور روایات میں یہ مختلف تعداد بیان کی جاتی ہے، 12 حتیٰ 40,000 تک کی تعداد بیان کی جاتی ہے، کہ جو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں میں، اور 12,000 کی روایت ظاہراً مشہور بھی ہے کہ لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس خط میں سرکار سید الشہداء نے جو لکھا تھا، ایک مرتبہ اس مفہوم کو پیش کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس میں سے بعض پوائنٹس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ سرکار سید الشہداء نے جو خط لکھا، اور جو ہم نے اپنے گفتگو کے آغاز میں جو جملہ پیش کیا ہے، جو بات، وہ اسی خط کا آخر کا حصہ ہے، کہ جو ظاہراً ان کے جواب کا مین حصہ ہے۔ سرکار سید الشہداء تحریر فرماتے ہیں، بس ہم جلدی سے اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین ابن علی کا مومنین اور مسلمانوں کے نام۔ ہانی اور سعید تمہارے خطوط کو ہمارے پاس لائے، اور یہ دونوں تمہاری طرف سے آخری فرستادہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کو تم نے بھیجا تھا، آخری وہ لوگ تھے کہ جو ہمارے پاس آئے۔ اس میں تم لوگوں نے جو بھی حالات بیان کیے ہیں، ہم نے اس سے آگاہی حاصل کی۔ تم میں سے اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ، دیکھیں یہ کوفے والے جو تقاضا کر رہے تھے سرکار سید الشہداء سے، امام حسین علیہ السلام سے، تم میں اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم بے امام ہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے پاس آئیے، شاید خداوند عالم آپ کے وسیلے سے ہماری ہدایت کرے۔ میں بھی اس وقت اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو ہمارے اہل بیت میں بھروسے مند اور موثق آدمی ہے۔ رشتے کو بیان کیا، لیکن بھیجنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہ بھروسے مند ہیں اور موثق ہیں، ان کو میں تمہارے طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر مسلم بن عقیل مجھے خط لکھیں گے اور کی دانش مندوں اور واقف کاروں کی رائے تمہارے بھیجے ہوئے لوگوں کی رائے کے مطابق ہوئی تو انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا۔ ان جناب مسلم بن عقیل خط بھیجے کہ وہاں کے حالات صحیح ہیں، اور جو جاننے والے ہیں اور جو حالات سے آگاہ ہیں، اگر سب کی رائے مثبت ہوئی، پازیٹیو ہوئی، تو میں پھر تمہاری طرف آؤں گا۔ اب یہ وہ جملہ کی جو ہم نے گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہ جس میں امام نے فرمایا فَلَأَمْرِي مَلْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّاعِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ لِلَّهِ۔ امام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر والسلام، امام فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ قسم اس گفتگو یا اس جملے یا اس بات کی، اس پوائنٹ کے تاکید کے لیے ہے، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری جان کی قسم، امام وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کرے یا فیصلہ کرے۔ امام وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے یا حکومت کرے، انصاف پہ قائم رہے، اور دین حق کے مطابق دینداری کرے، اور اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے محبوس، یعنی مخلص، خالص، صرف اللہ، ان ساری چیزوں پہ اللہ کے دین کے لیے مخلص، محبوس، مخصوص کر دے۔ یعنی آخر میں امام نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ امام کون ہے، پہلی شرط یہ کہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے یا حکومت کرے، دوسری چیز انصاف پہ قائم رہے، تیسری چیز دین حق کے مطابق دینداری ہو، یعنی کہ کوئی بھی دینداری ہو چلے گی، اور چوتھی چیز کی اپنی جان کو اللہ کے لیے مخصوص کر دے۔ اگر یہ 4 شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر وہ تمہارے لیے امام، لیڈر، حاکم، یہ ساری چیزیں، ان فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ یہاں پہ
جو کوفے والوں نے سوال کیا تھا اور جو کوفے والوں نے سرکار سید الشہداء سے تقاضا کیا تھا کہ مولا ہم بغیر امام کے ہیں، آپ آئیے، دو چیزیں یہاں پہ سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے اگر یہ تقاضا کیا تھا کہ ہم بغیر امام کے ہیں یہ، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ شاید آپ کی وجہ سے اللہ ہماری ہدایت کر دے، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ امام چاہیے تھا۔ ان کو کس چیز کا امام چاہیے تھا؟ کس راستے کا امام چاہیے تھا؟ کیونکہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کوفے والے کہ جنہوں نے اس کثیر تعداد میں سرکار سید الشہداء کو خط لکھا تھا، وہ کوفے والے کہ جنہوں نے اس کثیر تعداد میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، وہی کوفے والے جناب مسلم کی مدد کرنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ کیا وجہ تھی؟ یہ بہت اہم وجہ ہے، یہ وجہ، اور یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، اس کے بعض پوائنٹس اس سے پہلے بھی ہم کسی موقع پہ یا بعض مواقع پہ بیان کر چکے ہیں، اور آج کی بھی گفتگو بہت طولانی نہیں ہے، ایک کچھ پوائنٹس یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصل یہ خط کا متن ہے کہ اگر صرف اتنے ہی ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، لیکن یہ سرکار سید الشہداء کا ایک امام کی تحریر ہے، لہٰذا اس کی وضاحت اور اس کے گہرائی کو دیکھنا اور اس کے اندر تحلیل اور انالائز کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ایک طرف سے سرکار سید الشہداء سے جو تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم بغیر امام کے، یعنی ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، پھر اب جب یہ امام آئے گا تو ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت کر دے گا۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو، چونکہ اگر ہدایت کا معاملہ تھا اور واقعی ہدایت چاہتے تھے تو خوب مسلم بن عقیل سرکار سید الشہداء کے نائب تھے، مسلم بن عقیل وقت کے امام کے نائب تھے، سفیر تھے، تو اب ہدایت کا مسئلہ نہیں رہ گیا۔ اگر مسلم بن عقیل لوگوں کو کسی چیز کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے، نہیں آ رہے ہیں تو بھائی جس ہدایت کا آپ نے تقاضا کیا تھا اب وہ ہدایت کے وسائل فراہم ہو گئے ہیں، اب آپ اس سے فیضیاب ہوئیے، فائدہ اٹھائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ آدمی کی جو ہدایت کی آواز کرتا ہے اس کو واقعی میں ہدایت نہیں چاہیے۔ بعض اوقات یہ اس کے خود اپنے وجود کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو ہدایت چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو دین چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو نظام چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن جب اس ہدایت کے راستے میں قربانی یا ہدایت کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان سے سامنا ہوتا ہے تب انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اور یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اکثر آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ بھائی جو بھی ہمارے اندر کمی ہو، نقص ہو بتائیے، اور ہم تو ایک دم آزاد رکھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سنیں، لیکن بعض اوقات جب بیان کیا، البتہ اچھے انداز میں، برے انداز میں تو ظاہر ہے کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے، اگر اچھے انداز میں بیان کیا جائے تو بعض اوقات اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، قبول نہیں کر پاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ کہہ رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، ہو سکتا ہے صحیح بول، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو واقعی ہدایت چاہتے ہوں ان کو شاید اندازہ نہ رہا ہو اور انہوں نے کہہ دیا، لیکن جب یہ ہدایت کا سلسلہ آیا، جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے، اب ایسی صورت میں وہ اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو پائے۔ ایک گروہ وہ محسوس ہو، کیونکہ سب اتنے سادے نہیں تھے، کوفے والے وہ افراد تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے زمانے کی جنگیں دیکھی، سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کے حالات دیکھیں یا ان کو معلوم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان کو معلوم تھے، ایسے افراد تھے کوفے میں جو ان چیزوں کو جانتے تھے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا۔ خود کوفے میں جو حکومت تھی وہ اسلامی حکومت تھی، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات تک بظاہر مولا کائنات تک واقعی حکومت تھی اسلامی، اور اس کے بعد پھر بالخصوص یزید کے زمانے میں، اور اس کے پہلے بھی جو اس طرح کے حکام رہے ہیں وہ بظاہر رہی، کیونکہ ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام کی حکومت بہت طولانی نہیں چل پائی، بس وہ
کچھ دنوں کے بعد ہی پھر وہ جنگ کے حالات پیش ہوئے، صلح ہو گئی، اور صلح ہونے کے بعد پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو کوفے والوں کے پاس بھی حکومت تھی، ان کو اندازہ تھا، معلوم تھا۔ اس میں کسی موقع پہ ہم نے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ وہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ جو کوفے والے امام کو بلا رہے تھے۔ وہ پہلے اس مسئلے کو حل کر لیں کہ ہر آدمی دین کے لیے نہیں بلا رہا تھا، اتنے نادان نہیں تھے وہ، اتنے سادے نہیں تھے وہ کہ وہ دین کے لیے بلا رہے تھے اور اس کا جو امام آئے، نہیں۔ اگر سارے لوگ، جتنے لوگوں نے خط لکھا تھا، سب نے واقعی سرکار سید الشہداء کو دین کے لیے بلایا ہوتا، تو جب جناب مسلم پہ مشکل پیش آئی تھی تو وہ باہر نکلتے مشکل کے وقت، کیونکہ یہ مشکل جناب مسلم کی مشکل نہیں تھی، یہ مشکل دین کی مشکل تھی۔ جناب مسلم کے ذاتی معاملات کی بنیاد پہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ حملات ذاتی معاملات کی بنیاد پہ نہیں ہوئے تھے، یہ حملات، یہ جنگ، یہ سارے مسائل، یہ مشکلات اس دین نظام کی وجہ سے ہوئے تھے کہ جس کو جناب مسلم بن عقیل پیش کرنا چاہتے تھے، اور جس نظام کو بہت سارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خب یہ بھی ایک چیز ذہن میں رہے، وہ لوگ کہ جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کے لیے بہت زور لگا رہے تھے، جب مولا کائنات کی حکومت قائم ہوئی تو ان میں سے بہت سے لوگ مخالف ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ علی کا طرز حکومت کیا ہے، لیکن اب وہ جانتے تھے کہ علی اور اولاد علی کا طرز حکومت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کچھ ایسے سادے رہے ہوں جن کو نہیں معلوم تھا، لیکن ابھی تو حکومت کے وہ مسائل نہیں سامنے آئے ہیں۔ ابھی تو جناب مسلم تشریف لائے ہیں، بیعت ہوئی ہے، اور جیسے ہی بیعت ہوئی اور حالات اس طرح کے ہوئے، فوراً عبید اللہ ابن زیاد آ گیا اور دارالامارہ کی طرف گیا، اور اس کے بعد حالات کوفے کے تبدیل ہو گئے۔ ابھی تو وہ حکومت کا نظام سامنے نہیں آیا۔ تو یا تو وہ لوگ رہے ہوں گے جن کو معلوم نہیں تھا کہ کن امتحانات سے گزرنا ہے، یا پھر وہ لوگ تھے کہ جن کا مقصد دین نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ ہر وہ آدمی کہ جو دین کی آواز بلند کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقصد دین ہو، کیونکہ اگر ان کا مقصد دین ہوتا تو کوفے میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ جو جناب مسلم کی نصرت کے لیے نکلتے۔ البتہ ایک تعداد تھی کہ جو مخلصین کی تھی، اور وہ نہیں نکلے، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اگر ہاں یہ باقی لوگ نکلے ہوتے تو یقیناً وہ بھی نکلتے، اور وہ ایک الگ گفتگو ہے پوری۔ مقصد یہ کہ پھر بات کو جوڑیں تاکہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے، کہ ایک وہ گروہ رہا ہوگا شاید، ممکن ہے کہ جس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یقیناً ایک گروہ وہ تھا کہ جس کا مقصد دین نہیں تھا، جس کا مقصد کچھ اور تھا۔ یعنی وہ افراد کہ جو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے دین کو ذریعہ و وسیلہ بنا رہے تھے۔ جب جناب مسلم کے اوپر خطرات آئے تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ افراد کہ جو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے دین کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ اپنے وقت کے امام کے ناصر نہیں ہو پاتے، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ ان کا ہدف نہیں ہے دین۔ امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے تو مقصد دین بنانا پڑے گا، جان کی قربانی دینی پڑے گی، مال کی قربانی دینی پڑے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ دین کے لیے۔ جب دین ان کا مقصد ہی نہیں ہے تو پھر یہ ساری قربانیاں دین کے لیے کیوں دیں؟ وہ اس چیز کے لیے قربانی دیں گے جو ان کا مقصد تھا، یا جو ان کا مقصد ہے۔ یہ بات بارہا عرض ہوئی ہے کہ جناب مسلم کے اس معاملے کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ آج، یا یوں کہا جائے کہ سرکار سید الشہداء کے کوفے جانے کے معاملے کو، کہ آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہیں۔ کون کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے کوفے والے اپنے وقت کے امام کے ناصر نہیں بن پائے؟ اگر خدا نخواستہ وہ وجہ، کوئی ان میں سے ایک وجہ بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم لاکھ زبان سے دعویٰ کرتے رہیں، لیکن ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں، امام آئیے، آپ آ جائیں گے، ہدایت ہو جائے گی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کوئی ایک مثلاً یوں ہی آسان چیز ہے، وہ امام آئے اور ہدایت ہو گئی، شاید نہیں معلوم تھا۔ اور پھر جب جناب مسلم آئے، امام کے نائب اور امام کے سفیر آئے، مشکلات سامنے ہوئیں، تو اب ان کے لیے عجیب چیز تھی، وہ فیس نہیں کر پائے۔
اگر آج ہم امام کو دعوت دینے کے لیے، چاہے وہ ہماری دعائیں ہوں، چاہے ہمارے دل کی آواز ہو، اگر بغیر سمجھے ہوئے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر آمادگی کیے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے یہ آواز بلند کر رہے ہیں اور ہماری آواز کی بنیاد پہ امام آ گئے، تو کہیں ہمارا بھی وہ حل کوفے والوں جیسا نہ ہو کہ ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ امام کیا ہوگا آپ کے آنے کے بعد. ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ آئیں گے اور بس سب جادو سے ٹھیک ہو جائے گا، ہم کو ہدایت مل جائے گی، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر جگہ عدل و انصاف ہو جائے گا، لوگوں کو ان کے حق مل جائیں گے. لیکن اس کے پہلے کیا قربانی دینی پڑے گی تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. ہمارے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے آنے کے بعد یہ بعض اوقات اس طرح کے جسے کہا جائے نا کہ ہرے ہرے باغ دکھائے جاتے ہیں، اور یقیناً ہوگا، ایسا نہیں ہے نہیں ہوگا، ہوگا. لیکن مسئلہ کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں سمجھنے کا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہوگا، اور بھی اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوگا، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. تو مولا ہمیں تو صرف یہی معلوم تھا کہ آپ آئیں گے تو ہم کو یہ ملے گا، ہم کو یہ ملے گا، ہم کو یہ ملے گا. یہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم کو یہ دینا پڑے گا، ہم کو یہ دینا پڑے گا. لہذا جن لوگوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ دین ہمارے لیے وہ سورس ہو، وہ منبع ہو کہ جہاں سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات، اور آج عزاداری کو اسی کا مرکز بنا دیا گیا ہے. وہ لوگ کہ جن کی یاد میں عزاداری ہوتی ہے، ان لوگوں نے کربلا کے نام پہ مانگا نہیں ہے، دیا ہے. گھر کو قربان کیا، وطن قربان کیا، بھوک کی صعوبتیں برداشت کی، پیاس کی تکلیف برداشت کی، اولاد کی قربانی دی، ماں باپ کی قربانی دی، بھائی کی قربانی دی، شوہر کی قربانی دی، عورتیں ان کو اسیر کیا گیا. جس کربلا کی داستان میں قربانی قربانی قربانی، مدینے کے سفر سے لے کے مدینے واپس آنے تک صرف قربانی کی داستان ہو، آج اسی کربلا کی یاد میں قربانی کے جذبے کم ہوتے ہیں اور کربلا کو ذریعہ بنا کے مانگنے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. یہ مفہوم کہاں سے نکلا ہے؟ اگر یہ مزاج بن گیا ہمارا کہ دین یعنی اولاد مانگ لو، دین یعنی رزق مانگ لو، دین یعنی کوئی اچھی جاب مانگ لو، دین یعنی اچھی شادی ہو جائے، دین یعنی یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، عہدہ ہو جائے، اگر یہ مزاج بن گیا تو سوچئے کہ جب امام آئیں گے تو ہم امام سے کیا گفتگو کریں گے اور کیا امام کے لیے. مولا ہماری تو عادت یہی ہے، ہم نے ہمیشہ منت مانی ہے، ہمیشہ مانگا ہے، یہ دے دے وہ دے دے. لہذا اس مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا. دین ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے اور ذریعے سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن صرف مانگے یقیناً یہ حرج ہے اور حرج کی بات ہے. کوفے میں کون لوگ جناب مسلم کی نصرت کے لیے نہیں آ پائے جن کے مزاج میں یہ بات تھی کہ جب امام حسین آئیں گے، یا جو امام حسین کے، البتہ انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا تو ہم کو یہ ملے گا، کوفہ مرکز. یہ بات اس سے پہلے کسی موقع پہ ہو چکی جو ہم نے ابھی شروع کی تھی اور پھر بات طولانی ہو گئی کہ شاید کوفے والوں کے بلانے کا ایک مقصد یہ رہا ہو کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ مرکز تھا اور امام علی کے بعد کوفے سے مرکزیت چھن گئی، لہٰذا مرکزیت کے چھننے سے بہت ساری چیزیں جو کوفے سے چلی گئیں، اب اگر یہ امام حسین علیہ السلام آ کے کوفے میں حکومت کو قائم کریں گے تو پھر کوفے کو مرکزیت مل جائے گی، جس کے نتیجے میں ہم کو یہ ملے گا. لیکن اس کے لیے بھی وہ قربانی کے لیے آمادہ نہیں تھے. لہٰذا جن لوگوں کے لیے دین ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ لاشعوری کی بنیاد پہ ہو، جان بوجھ کے نہ ہو، نہیں کہہ رہے کہ ہر آدمی آمدن اس کام کو، نہیں، کوئی نہ کرتا ہو شاید آمدن اس کام کو، لیکن اگر یہ لاشعوری کی بنیاد پہ بھی ہے، اگر مزاج بن گیا ہے تو یہ مزاج پھر کوفی مزاج ہے، کربلائی مزاج نہیں ہے. امام کے ناصر کوفی مزاج کے نہیں ہوں گے، امام کے ناصر کربلائی مزاج کے ہوں گے. امام کے ناصر وہ نہیں ہوں گے کہ جو مسلم کا ساتھ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے تھے. امام کے ناصر وہ ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے گھروں کو چھوڑ کے، وطن کو ترک کر کے امام کے ساتھ آ گئے تھے.
لہذا آج بھی ہمارے وقت کے امام کو ان ناصروں کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے پاس فہرست ہو، مولا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور جذبہ قربانی نہ ہو۔ امام کو ان ناصروں کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس جذبہ قربانی ہو۔ ٹھیک ہے کہ اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ اپنی درخواست امام سے کر سکتے ہیں کہ مولا ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن فی الحال ہماری یہ ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں اور ہمارے لیے ایک وسیلہ بن جائے۔ یہ امام ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام کہیں گے نہیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ امام کا مطلب یہی ہے، امام لیڈر، آگے چلنے والا، ہم پہ حکومت کرنے والا منع کر دیں تو وہاں پہ بھی سراخوں پہ حکم۔ مولا جو آپ نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ لہٰذا یہ کوفے والوں نے جو حرکت کی ہے یہ بہت بڑی عبرت ہے تاریخ میں، کہ جس کے ایک بعض پہلو کو ہم نے آپ کی خدمت میں آج پیش کیا، اور بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے جو ارادہ کیا تھا اس حساب سے بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے، لہٰذا ہم اپنی بات کو سمیٹ کے گفتگو کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم بغیر امام کے ہیں، ہمیں امام چاہیے، شاید آپ کے ذریعے سے ہدایت مل جائے۔ یعنی کون سا امام چاہیے؟ کہ جو ہم کو راہ ہدایت پہ لے جائے۔ اس کا مطلب کہ ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ راہ ہدایت پہ لے جانے والے امام، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تو 4 اہم صفتیں یا 4 اہم پوائنٹس لکھ کے بھیجا ہے خط کے شکل میں۔ میری جان کی قسم اہمیت دی ہے اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو۔ امام وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر امام کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ صرف اللہ کی کتاب کے مطابق، ظاہر اس سے ہٹ کے تو فیصلہ نہیں کرے گا، تو امت کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان فیصلوں کو ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ وہاں پہ پھر اپنے جذبات، اپنے فوائد، اپنے مفاد، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے خیال، اپنے گمان، ان چیزوں کو بیچ میں نہ لائیں۔ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم ان فیصلوں کو اپنانے کے عادی نہیں ہوں گے تو پھر امام کو اپنانے کے عادی نہیں بن پائیں گے، کیونکہ امام تو ویسے ہی فیصلہ کرے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور ہمارا امام کا ساتھ اس وقت تک ہوگا جب تک ہم امام کی چیزوں کو، امام کے فیصلوں کو، امام کی ولایت کو، امام کی حکومت کو قبول کر سکیں۔ اور آج بھی اگر غیبت امام میں ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو ہم اس مقام پہ ہیں کہ جس کے اندر امام کا ناصر بننے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی کی صلاحیت ہے بلکہ امام کا ناصر بن سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ۔ دوسری چیز انصاف پر قائم رہے۔ ایسا نہیں کہ انصاف ہوا، انصاف کیا گیا اور بعد میں ایسے مسائل و مشکلات پیش آ گئے کہ چھوڑو جو ہوا تھا ابھی بات کو، نہیں، قائم رہے۔ کوفے والے کتنے قائم تھے؟ جناب مسلم و کوفے والوں میں فرق کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ کوفے والے جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کی تھی وہ تو بہت صحیح تھی، لیکن اس بیعت پہ قائم نہیں رہ پائے۔ اگر قائم رہتے تو ساتھ ہوتا۔ اور جو حالات ہیں جنگ کے، ان حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ قتل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جناب مسلم جب اکیلے مسلم نے اتنے عظیم مارکے کی جنگ کی ہے تو اگر 1000-2000 لوگ بھی ساتھ ہو گئے ہوتے تو نہ نے کہاں کی کہاں بات پہنچتی۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کی، اور روایات میں اس سے زیادہ کی جو تعداد ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا وہ کوفے والے اپنے اس انصاف پہ قائم نہیں رہ سکے۔ ہمیں اگر اپنے امام کا ناصر بننا ہے، امام کی امت بننی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلی چیز یہ کہ کتاب کے مطابق فیصلوں کو اپنانے کے عادی ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ انصاف پہ قائم رہنے کے عادی ہوں۔
انصاف پہ قائم رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب انسان قائم رہتا ہے تو بیچ میں پھر مشکلات آتی ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ جو اس کے پیروں کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی ہے۔ اور پھر اسی کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو قائم تھے، نہ بھوک ان کو اپنی جگہ سے ہٹا پائی، نہ پیاس ہٹا پائی، نہ زخم ہٹا پائے، حتیٰ موت اپنی جگہ سے ان کو نہیں ہٹا پائی۔ یہ وہ کربلا کے انصار ہے، شہدائے کربلا۔ تیسری چیز، دین حق کے مطابق دینداری کرے۔ یہ امام علیہ السلام کوفے والوں کے درمیان خط بھیج رہے ہیں، اس میں لکھ رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے اب یہ ایک مکمل موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہو گئی اور کس کس طریقے سے دین کو تبدیل کیا گیا، اور ائمہ کی طرف سے اس واقعی اور حقیقی دین کے لیے جو باتیں پیش آئیں وہ بھی سامنے ہیں، حتیٰ سرکار سید الشہداء نے قیام ہی اسی لیے کیا ہے۔ ایسا ایک اہم ترین شرط کہ دین حق کے مطابق دینداری کریں، اس کی جو دینداری ہو یہ کلچر والی دینداری نہ ہو، علاقائی دینداری نہ ہو، رسومات کی دینداری نہ ہو، سوشل میڈیا پہ ملے ہوئے دین والی دینداری نہ ہو، جو واقعی دین ہے، جو الہی دین ہے، جو دین حق ہے، اس کے مطابق دینداری ہو۔ کیونکہ آج اگر یہ حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے دین کو لے کے فلاں فلاں فلاں، تو ہمارے پاس اگر دین حق والی دینداری نہیں ہے اور امام کے پاس دین حق والی دینداری ہے تو ایسی صورت میں ہم بعنوان امت امام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دونوں کے دینداری میں فرق ہوگا تو راستہ الگ ہو جائے گا، یعنی امام و امت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ در واقع ہمارا امام کوئی اور ہوگا، ہم کہتے ہوں گے کہ ہمارے امام مثلا امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، لیکن کوئی اور ہوگا، جیسے ہوا ہے کوفے والوں، واقعی دینداری پہ عمل نہیں کر پائے، لہذا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور نہیں کہ جناب مسلم، کوفے سے کربلا کا بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، کوفے والے کربلا بھی نہیں پہنچ پائے سوائے ان چند مخصوص لوگوں کے کہ جو جناب حبیب اور ان کے ساتھ، یا جو جناب حبیب کے قافلے میں جو افراد تشریف لے گئے تھے، ان کے علاوہ لوگ امام کا ساتھ نہیں دے پائے، اور اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے مخلص و محبوس کرتے۔ خب اگر امام کی یہ صفت ہے تو امت کے اندر بھی یہ صفت پائی جانی چاہیے، کیونکہ رشتہ امام امت کا صفات کا رشتہ ہے، نسل کا رشتہ نہیں ہے۔ اور صفات کے اس رشتے کے لیے جو بھی صفات امام کے لیے، ٹھیک ہے کہ اس معیار پہ نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن اس راستے پہ وہ صفات ہمارے اندر ہونے چاہیے، تبھی امام و امت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کوفے والوں کے درمیان یہ پرابلم تھی، شاید ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے بعض، شاید بعض کو اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے تو رشتہ ٹوٹ گیا، امام و امت کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ جب تک حالات سازگار تھے، ان چیزوں کا امتحان نہیں ہوا، اس وقت تک بیعت پہ بیعت ہوتی رہی، ہزاروں بیعت ہوئی، لیکن جیسے ہی امتحان کی گھڑی آئی بیعتیں ٹوٹ گئیں، وعدے ٹوٹ گئے، قول و قرار ٹوٹ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اتنی تعداد میں خط لکھا تھا، نہ کوفے میں مسلم کے ناصر بن سکے، نہ کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ناصر بن سکے۔ لہذا ہماری طرف سے ہمارے امام کے لیے جو دعوت ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت پہ اعتراض کریں، لیکن ہم سب کو اپنی نیتوں کو ایک مرتبہ پرکھنا چاہیے، ارادوں کو پرکھنا چاہیے، اپنے دعوت پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ انالائز کرنا چاہیے، تحلیل کرنا چاہیے، گہرائی میں جا کے سوچنا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں۔ امام جب آئیں گے تو اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، حتیٰ یہ بہت اہم ہے کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ 4 وہ صفات ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر دیا
کہ کن صفات کے ساتھ امام ہے، لہٰذا امت کو بھی یا ان صفات کا حامل ہونا چاہیے یا ان چیزوں کو ایکسیپٹ اور برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ بس ہم نے اپنی گفتگو ختم کی۔ کوفے والے ان صفات کے حامل نہیں ہو پائے، برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا جس وقت عبید اللہ ابن زیاد آیا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا، سپورٹ کرے گا، اس کی جان مال ہمارے لیے جائز ہوگا۔ بہت کچھ جھوٹ بولا تھا، وہ بھی ایک اس کا جو مکر فریب ہے اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ نہایت چال بازی، فریب کاری اور مکاری اور عیاری کے ذریعے سے اس نے ان سارے مارکوں کو، کیونکہ حقیقت میں ایسا کچھ تھا نہیں۔ مثلا ایک جھوٹ یہ بولا تھا وہ کہ ایک بہت بڑی تعداد و مقدار میں فوج ہے کہ جو شام سے چل چکی ہو کوفے آنے والی ہے۔ ایسی کوئی فوج نہیں تھی جو آج تک کوفے نہیں پہنچی۔ جو صرف جھوٹ تھا وہ کچھ نہیں تھا۔ کوفے والے ڈر گئے، اور اسی لیے کسی جگہ پہ ہم نے گزارش کی تھی کہ ڈرپوک صحیح معنوں میں دیندار نہیں ہو سکتا۔ دینداری کے لیے شجاعت چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ خوش اخلاقی ہو، مروت ہو، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ کا، ڈر کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈر گئے کوفے والے۔ نماز عشاء کے بعد جب مسلم بن عقیل نے دیکھا، روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات میں کہ مسجد میں ہی آپ تنہا تھے، اور بعض روایات میں کچھ لوگ تھے، لیکن جب جناب مسلم بن عقیل باہر نکلے تو آہستہ آہستہ لوگ ساتھ چھوڑ کے اور پیچھے سے غائب ہوتے گئے، اور آخر میں بالآخر دونوں روایت کے مطابق جناب مسلم بن عقیل تنہا بچے۔ کوفے کی گلیوں میں سناٹا تھا، لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایک ضعیفہ تھی کہ جو کسی کے انتظار میں دروازے پہ بار بار آ رہی تھی، اس نے آ کے دیکھا کہ کوئی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ گفتگو ہوئی کہ کیوں، کوفے کیسے حالات ہیں، کیوں تو یہاں بیٹھا ہے، کیوں نہیں چلا جاتا؟ جناب مسلم نے کہا کہ جس کا اپنا گھر نہ ہو کہاں جائے۔ عزیزان محترم، مسلم اور جناب مسلم کی شہادت کربلا کے شہادت کا مقدمہ۔ جو مظالم، جو مصیبتیں کربلا میں ہیں، تقریباً اس میں سے اکثر مصیبتیں ہیں جو جناب مسلم کی شہادت میں موجود ہیں۔ جناب مسلم نے جب اس غربت کا مرثیہ پڑھا اور پھر گفتگو میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، تو ایک مرتبہ خوش ہو گئی، اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار کی چاہنے والی تھی، لیکن وہ اپنے جس لڑکے کے انتظار میں تھی وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا۔ توبہ جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے کے آئیں، جناب مسلم کو ایک کمرے میں محفوظ کیا، ضروریات کی چیزیں مہیا کیں، کیونکہ مزاج جانتی تھی کہ وہ لڑکا کس مزاج کا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے۔ اور عزیزان محترم، بالآخر اس نے وہی کام کیا کہ جس کی امید تھی یا جسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جا کے ابن زیاد سے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بار کی جناب مسلم کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، آپ نے اسلحے اٹھائے اور آگے بڑھنا چاہا۔ توبہ نے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ جناب مسلم نے حالات کو پیش کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپاہی حملے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم کو جانا پڑے گا۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے گھر کی حرمت پائمال ہو۔ مولا توبہ کے گھر کی حرمت کا آپ نے خیال کیا، لیکن میدان کربلا میں خیام حسینی کو آگ لگائی گئی اور سامان کو لوٹا گیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اہل بیت کے خیام کی حرمت کو پائمال نہ کرتا۔ مسلم بن عقیل گھر سے باہر آئے اور جنگ کرنی شروع کی، اور تقریباً دوپہر یا اس کے بعد تک آپ جنگ کرتے رہے، اور جناب مسلم کو ایک دھوکے کے ساتھ، دھوکے کے ذریعے
گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ عزیزان محترم، بہت طولانی داستان جناب مسلم کے شہادت کی، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس میں ہیں۔ جناب مسلم نے وہاں پہ آ کے وصیت کی، اور اس وصیت میں ایک اہم ترین وصیت یہ تھی کہ ہم نے آقا اور مولا حسین ابن علی کو خط میں لکھ دیا ہے کہ مولا حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ کوئی جا کے ہمارے مولا سے یہ بتا دے کہ مولا اب حالات کوفے کے ویسے نہیں رہ گئے ہیں، آپ تشریف نہ لائیں۔ اور ساری وصیتوں کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم کے قتل کا حکم دیا تو جناب مسلم کو دارالامارہ کے چھت پہ لے جایا گیا، اور دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو قتل کر کے آپ کے جنازے کو دارالامارہ کے چھت سے پھینک دیا گیا۔ عزیزوں، جناب مسلم کے جنازے کے ساتھ یہ بے حرمتی ہوئی۔ ادھر سرکار سید الشہداء کہ جو اپنے قافلے کے ساتھ کوفے کی طرف جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دو لوگ کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپ نے رک کے کہا کہ جاؤ ان دو لوگوں کو بلاؤ، شاید کچھ مسلم کے حالات معلوم ہوں۔ جب ان کو بلایا گیا، سرکار سید الشہداء نے جناب مسلم کی خیریت پوچھی تو عجب بات معلوم ہوئی کہ مولا، جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کو قتل کر دیا گیا تھا، پیر میں رسی باندھ کے مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ اس عالم میں ہم مسلم کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جناب مسلم وہ مقدمہ کربلا کہ ان کے لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔